بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں انسپیکٹر احمد یار خان سیریز کے سلسلے کی ایک اردو کہانی فرار کے راستے، جس کے مصنف خود احمد یار خان ہیں، اور یہ اس سلسلے کی آخری اور قسط نمبر 4 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آئی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ آپ کی اطلاع کے لیے میں عرض کرتا چلوں کہ اس کہانی کی تمام اقساط بالترتیب سننے کے لیے ڈسکرپشن میں مکمل پلے لسٹ کا لنک موجود ہے۔ عورت کا رد عمل وہی تھا جو میں آپ کو پہلے ہی سنا چکا ہوں۔ اس شخص نے عورت سے کئی بار کہا کہ وہ اس کے پاس آ جائے، الزام صاف کر دیا جائے گا، مگر عورت کردار کی بہت پکی ثابت ہوئی۔ مولوی نے اس کے خامن کو بھی پھانسنے کی کوشش کی مگر بے سود۔ اس دوران وہ ڈسپینسر کو بھڑکاتا رہا۔ 2-3 بار ڈسپینسر نے اسے کہا کہ بے شک لوٹا اسی عورت کے نام پر گھوما ہے، لیکن غور کیا جائے تو ممکن نظر نہیں آتا کہ اس عورت نے چوری کی ہوگی۔ اس نے مولوی کو بتایا کہ زیورات والے ٹرنک کہاں پڑے تھے، مگر اس شخص نے اقبالی بیان میں کہا کہ اس نے ڈسپینسر سے کہا کہ لوٹا میں نے نہیں، قرآن کی آیات نے گھمایا ہے۔ قرآن کے احکام پر شک کرنا گناہ ہے، اور یہ عورت اس کا خاوند چوری کے گناہ کے علاوہ قرآنی آیات کی نافرمانی کا گناہ بھی کر رہے ہیں۔ اس نے ڈسپینسر کو قرآن اور اسلام کے نام پر ایسا بھڑکایا کہ اسے اپنے اوپر قابو نہ رہا۔ اس شخص نے یہ بھی کہا کہ اس عورت کو اور اس کے خاوند کو اگر چوری کی سزا نہ مل سکے تو انہیں قرآنی آیات کی نافرمانی کی سزا ضرور ملنی چاہیے۔ جو کوئی قرآنی آیات کے فیصلے کو تسلیم نہ کرے اسے سزا دینا ہر مسلمان کا فرض ہے۔ ڈسپینسر چونکہ جنونی مذہب پرست تھا، اس لیے اس نے اپنا فرض ادا کر کے ثواب دارین حاصل کرنے کا یہ طریقہ اختیار کیا کہ اس عورت کے خاوند کو دوائی دی تو اس میں زہریلی دوائی کی آمیزش کر دی۔ اس نے میری مرضی کے مطابق بیان دے دیا۔ میں نے اسے دودھ پلایا، پھر چارپائی اور بستر منگوا کر اسے اسی کمرے میں سلا دیا۔ اس سے پہلے وہ فرش پر سوتا تھا۔ سحر کا وقت تھا، میں بھی ذرا آرام کے لیے چلا گیا۔ 8-9 بجے میں اپنے دفتر میں آیا اور اس کے لیے ایک نہایت اچھا ناشتہ منگوایا۔ اسے اپنے قبضے میں رکھنے کے لیے اسے حوالات میں بند نہ کیا، اپنے دفتر میں لے آیا۔ اس کی اسی طرح عزت کی جس کا وہ عادی تھا۔ اسے بذریعہ لاری یا بس دوسرے شہر میں مجسٹریٹ کے پاس بیان قلم بند کروانے کے لیے لے جانا تھا۔ میں اسے ہتھ کڑی لگانے لگا تو اس کا رنگ پیلا پڑ گیا۔ اسے انہی لوگوں میں سے گزار کر لاڑی اڈے تک لے جانا تھا جو اسے جھک کر سلام کیا کرتے تھے۔ اس نے میرے آگے ہاتھ جوڑ کر کہا کہ ہتھ کڑی نہ لگاؤں۔ میری ضرورت یہ تھی کہ وہ مجسٹریٹ کو میری مرضی کے مطابق بیان دے دے۔ میں نے اسے کہا کہ ہتھ کڑی نہ لگانا جرم ہے، لیکن میں اس کے احترام کو قائم رکھنے کے لیے یہ جرم کر گزروں گا، اور اگر اس نے مجسٹریٹ کو بیان دیتے کوئی گڑبڑ کی تو میں اسے اس عورت کے خاوند کے قتل کے جرم میں سزائے موت دلواؤں گا۔ کیا وہ مر گیا ہے؟ اس نے پوچھا۔ ہاں، میں نے جواب دیا، وہ مر گیا ہے۔ اسے مجسٹریٹ کے پاس لے گیا۔ اس نے بھی ڈسپینسر کی طرح میری مرضی کے مطابق بیان قلم بند کروا دیا۔ اسے جیل کی حوالات میں بھیج دیا گیا۔ میں واپس آیا تو سورج غروب ہو چکا تھا۔ ASI ڈسپینسر کی بیٹی کو اور اس نوجوان کو لے آیا تھا۔ میں نے آپ کو پہلے یہ نہیں بتایا کہ ان کی شناخت کے لیے نوجوان کے باپ اور لڑکی کے بڑے بھائی کو ASI ساتھ لے گیا تھا۔ وہ دونوں تھانے میں بیٹھے تھے۔ لڑکی رو رہی تھی۔ باخدا مجھے بھی رونا آ گیا۔ میں نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ وہ میرے دفتر میں بینچ پر بیٹھی ہوئی تھی۔ اسے بھگا لے جانے والا اس کے ساتھ بیٹھا تھا۔ وہ شاید اپنے آپ کو چالاک اور ہوشیار سمجھتا تھا۔ میرا ہاتھ لڑکی کے سر پر تھا۔ وہ اٹھا اور بڑی پختہ آواز میں بولا، دیکھو صاحب، میں آپ کو پہلے ہی بتا دیتا ہوں کہ میں نے اسے اغوا نہیں کیا تھا، یہ خود میرے ساتھ گئی تھی۔ میں نے پوری طاقت سے ویسا ہی تھپڑ اس کے منہ پر مارا جیسا مولوی کو مارا تھا۔ مولوی تو جسم جثے والا تھا، مجھ سے 3-4 قدم دور گرا تھا۔ یہ نوجوان 6-7 قدم دور دیوار سے جا لگا۔ ہیڈ کانسٹیبل اندر آ گیا۔ میں نے اسے کہا کہ اسے پچھلے کمرے میں جا کر بند کر دو۔ ہیڈ کانسٹیبل اسے لے گیا تو میں نے لڑکی کے بھائی کو اندر بلا کر کہا، اپنی بہن سے کہو کہ مجھے تھانے دار نہ سمجھے۔ میں نے تم سے وعدہ کیا تھا کہ میں تمہارا باپ بن کر دکھاؤں گا۔ بھائی نے بہن کو سمجھایا۔ میں نے سوٹ کیس کھول کر ہار نکالا۔ بھائی نے ہار پہچان لیا۔ میں نے اسے باہر بھیج دیا۔ لڑکی کو اپنے قریب بٹھا کر اس کے دل سے پولیس اور اس کے جرم کی دہشت نکالنے کی کوشش کی۔ اس کیفیت میں مجرم تنکوں کے سہارے ڈھونڈا کرتے ہیں۔
یہ تو پردہ نشین لڑکی تھی، اس نے میری شفقت قبول کر لی، اس نے میرے کہنے پر برقعے کا نقاب اٹھا دیا۔ میں جو پوچھوں مجھے بالکل صحیح بتا دینا تاکہ میں تمہیں بچا سکوں۔ میں نے کہا، میں تمہیں گرفتار نہیں کرنا چاہتا، تمہیں گھر بھیجنا چاہتا ہوں۔ ہار اور روپے تم نے ٹرنک سے نکالے تھے؟ جی۔ اس نے کچھ سر ہلایا، کچھ سرگوشی کی۔ یہ چوری اسی نے کی تھی۔ مجھے پہلے روز ہی شک ہو گیا تھا کہ چور اسی گھر میں موجود ہے۔ مجھے شک اس لڑکی کے بڑے بھائی پر تھا، آگے چل کر لڑکی پر بھی شک ہوا تھا، لیکن میری توجہ بڑے بھائی پر ہی تھی۔ میں نے اسی شک کی بنا پر ڈسپینسر سے کہا تھا کہ میں چور پکڑ دوں گا، لیکن رپورٹ درج نہیں کروں گا۔ میرا مقصد یہی تھا کہ ایک مسلمان گھرانہ بدنام نہ ہو، اندر ہی اندر معاملہ دب جائے۔ اس بدبخت نوسر باز مولوی نے ایسے حالات پیدا کر رکھے تھے کہ ڈسپینسر میری بات سمجھ نہ سکا۔ اب اس گھر کی ایک لڑکی چوری کا اعتراف کر رہی تھی، میں اسے بچانا چاہتا تھا۔ میری حوصلہ افزائی اور مشفقانہ سلوک کے زیر اثر اس نے اپنا سینہ میرے آگے کھول دیا۔ میں ہمدردی کا اظہار کرتا گیا اور وہ بولتی گئی۔ مختصر یہ کہ وہ باپ کے سلوک اور اتنی کڑی پابندیوں سے تنگ آ چکی تھی۔ ان کے گھر میں کبھی کوئی مسکرایا یا ہنسا نہیں تھا۔ باپ صرف ڈانٹتا ہی نہیں تھا بلکہ دونوں بیٹیوں پر شک کرتا رہتا تھا۔ اس کے بولنے کے انداز میں طنز ہوتی تھی۔ کوٹھے پر بیت الخلاء میں دیر لگ جائے تو باپ پوچھتا تھا کیوں دیر لگی؟ یہ الفاظ اس کی زبان پر رہتے تھے، اوپر جا کر کسے دیکھتی رہتی ہو؟ نماز اس انداز میں پڑھنے کو کہتا تھا کہ بہن بھائیوں کے دل میں سے نماز کی پسندیدگی ختم ہو گئی تھی۔ وہ نماز خدا کے حکم سے نہیں، باپ کے حکم سے پڑھتے تھے۔ اس لڑکی نے بتایا کہ اس کے لیے اور اس کے بہن بھائیوں کے لیے سب سے زیادہ اذیت ناک وقت وہ ہوتا تھا جب ان کا باپ ان کی ماں کو مارتا پیٹتا تھا، ذرا ذرا سی بات پر ماں کو مارنے لگتا تھا۔ مختصر یہ کہ گھر جہنم بنا ہوا تھا۔ لڑکے تو باہر گھوم پھر لیتے تھے، مصیبت لڑکیوں کے لیے تھی جو دروازوں میں ذرا سا پردہ اٹھا کر ایک آدھ منٹ کے لیے کھڑی نہیں ہو سکتی تھیں۔ اس لڑکی نے بتایا کہ اس کی چھوٹی بہن تو پتھر بن گئی ہے، جیسے وہ جوان ہوئی ہی نہیں، اندر ہی اندر مر گئی۔ مگر یہ بڑی لڑکی اپنے من کو نہ مار سکی۔ ایک طرف تو باپ انہیں باہر کی ہوا سے بھی بچائے پھرتا تھا، دوسری طرف یہ عالم کہ اس مولوی جیسا مجرم انسان کھلے بندوں ان کے گھر آتا تھا۔ 2 بار بڑی لڑکی مولوی کے ہاں گئی، مولوی نے اسے اپنے جال میں پھانس لیا۔ اس شخص نے محبت کا اظہار کیا تو مجھے پہلی بار پتا چلا کہ محبت کیا ہوتی ہے اور یہ کتنی پر لطف ہے۔ اس لڑکی نے کہا، اگر یہ محبت مجھے اپنے باپ سے مل جاتی تو میں خراب نہ ہوتی۔ محبت کے اس پہلے ذائقے نے لڑکی کے اندر یہ احساس بیدار کر دیا کہ وہ پنجرے میں بند ہے۔ اس احساس نے اسے کوٹھے پر تانک جھانک کا عادی بنا دیا اور چند دنوں بعد اس کی نظریں اس نوجوان پر ٹھہر گئیں۔ آپ لڑکی کو آوارہ اور بدماش کہیں گے، انسانی نفسیات کی سوجھ بوجھ رکھنے والوں کی رائے کچھ اور ہے اور یہی رائے صحیح ہے۔ ان دونوں کے درمیان پہلے اشارے ہوتے رہے، پھر اس نوجوان نے یہ دلیری کی کہ ایک رات کوٹھوں کے اوپر سے لڑکی کے کوٹھے پر آ گیا۔ اس سے پہلے یعنی دن کے وقت لڑکی کو لڑکے کا پیغام ملا تھا۔ پیغام لانے والی کون تھی؟ میری وہی مخبر عورت جس نے مجھے رپورٹ دی تھی کہ ڈسپینسر کی بڑی بیٹی ایک نوجوان سے چوری چھپے ملتی ہے۔ میں نے آپ کو اس قسم کی عورتوں کے متعلق بہت کچھ بتا رکھا ہے۔ یہ پیغام رسانی بھی کرتی ہیں، مخبری بھی کرتی ہیں۔ اس عورت نے بھی دونوں کام کیے، وہ اس فن کی ماہر تھی۔ لڑکی کی اس نوجوان کے ساتھ پہلی ملاقات ہوئی تو اس نے اسے محبت بھی دی اور جذباتی سہارا بھی دیا۔ اس کے بعد اس کی حوصلہ افزائی یہ مخبر عورت کرتی رہی۔ کوٹھے پر رات کے وقت بہت ہی مختصر 3-4 ملاقاتیں ہوئیں۔ ایک بار باپ نے پکڑ لیا اور اسے مار مار کر بے ہوش کر دیا۔ لڑکی کو باہر کا سہارا مل گیا تھا۔ اس نے اس عورت کی وساطت سے نوجوان کو اوپر بلایا۔ اس روز ڈسپینسر اپنی بیوی کے ساتھ کسی رشتے کی شادی پر چلا گیا تھا۔ دن کو لڑکی کے دونوں بھائی گھر سے چلے گئے۔ اس کی چھوٹی بہن کو آزادی ملی تو بڑی بہن نے اسے پڑوسیوں کے گھر بھیج دیا۔ اس نے باہر کا دروازہ اندر سے بند کیا، ٹرنکوں والے کمرے میں جا کر زیورات والے ٹرنک کے اوپر سے 2 سوٹ کیس اور ایک ٹرنک اتارا، نیچے والے ٹرنک کا تالا کھولا اور ہار اور رقم نکال کر چھپا دی۔ اس نے صرف ہار اس لیے نکالا تھا کہ یہ زیادہ قیمتی تھا، اسے بیچنے کا ارادہ تھا۔ اس نے ٹرنک اسی طرح رکھ دیے جس طرح رکھے رہتے تھے۔ رات کوٹھے پر وہ نوجوان آ گیا۔ لڑکی نے اسے ہار اور رقم دے کر کہا کہ وہ اس کے ساتھ بھاگ چلنے کو تیار ہے اور یہ ہار اور رقم اسی مقصد کے لیے ہے۔ وہ ہار اور رقم لے گیا۔
لڑکی کو لڑکے کے پیغام کا انتظار 8-10 روز کرنا پڑا۔ ایک روز چوری کا انکشاف ہو گیا اور جب ڈسپینسر گرفتار ہو گیا تو نوجوان کا پیغام ملا۔ لڑکی رات کو نکل گئی، لڑکا باہر انتظار میں تھا۔ وہ رات کی گاڑی سے نکل گئے۔ لڑکا اسے اپنے دوست کے گھر ہی لے گیا تھا، مگر دوسری رات یہاں قصبے سے اس دوست کے گھر کا ایک آدمی وہاں پہنچا اور اسے بتایا کہ پولیس نے اس کا ایڈریس پوچھا ہے، اگر تمہارا دوست تمہارے گھر ہے تو اسے فوراً گھر سے نکال دو۔ دوست نے ان دونوں کو گھر سے نکال دیا۔ دوست کی بیوی پہلے ہی انہیں گھر میں رکھنے پر آمادہ نہیں تھی۔ دونوں کو وہاں سے نکلنا پڑا۔ ان کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ کچھ رقم لڑکا بھی گھر سے لے گیا تھا۔ وہ بیکار گھومتے پھرتے رہے۔ رات کی گاڑی سے انہوں نے دلی جانے کا فیصلہ کیا، لیکن وہ جذبات کے زیر اثر گھروں سے بھاگے تھے۔ اس نوجوان نے کچھ بھی نہیں سوچا تھا۔ گھبراہٹ میں لڑکی کو ساتھ لیے آوارہ پھرتا رہا اور دونوں پکڑے گئے۔ نوجوان کا تفتیش کے خصوصی کمرے میں بیان لیا۔ اس نے لڑکی کے بیان کی تصدیق کی۔ میں لڑکی کو مزید ذلت سے بچانا چاہتا تھا، اس کی خاطر مجھے لڑکے کو بھی چھوڑ دینا تھا۔ میں نے لڑکی کے بھائی کو اور لڑکے کے باپ کو اندر بلایا اور ایسی کارروائی شروع کر دی جس کا تھانے داری کے فرائض کے ساتھ دور پار کا بھی تعلق نہیں تھا۔ میں نے لڑکے کے باپ سے کہا کہ وہ اپنے بیٹے کی شادی اس لڑکی کے ساتھ کر دے۔ اگر اس نے ہیرا پھیری کی تو میں اس کے بیٹے کو چوری اور اغوا میں 8-10 سال کے لیے اندر کروا دوں گا۔ باپ مان گیا۔ لڑکا پہلے ہی رضامند تھا۔ اس کے باپ کے متعلق مجھے معلوم تھا کہ اسے کم از کم 5 سال سزا ضرور ملے گی۔ میں اس کفرستان میں جہاں مسلمان اقلیت میں تھے، مسلمانوں کی عزت اور وقار کا بہت خیال رکھتا تھا، مگر بعض مسلمانوں کو اپنے وقار کا کوئی خیال نہیں تھا۔ میں نے ہار اور رقم کی چوری کا کیس دبا لیا، لڑکی اور لڑکے کو گھر بھیج دیا۔ ڈسپینسر اور اس کے مرشد نوسر باز کے کیس کا فیصلہ 4 ماہ بعد ہوا۔ میں نے کیس بڑی محنت سے تیار کیا تھا۔ ڈسپینسر کو 6 سال اور مولوی کو 2 سال سزائے قید ہوئی۔ ان کی اپیلیں مسترد کر دی گئیں۔ اس کے فوراً بعد ڈسپینسر کی بیٹی کی شادی اس نوجوان کے ساتھ کر دی گئی۔